اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا حسنین رضوی صاحب قراروی۔ آئیے آغا کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ آغا 40 قریب میں ہے اور زائرین اکرام جو ہے وہ دنیا بھر سے کربلا معلیٰ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ مختصراً اس سے قبل کے سوالات ہم لیں، آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ خداوند عالم نے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب باوفا اور اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں ہوئی ہیں ان کو بعنوان 40 بنانے کی توفیق دی ہے۔ جہاں تک 40 کی تاریخ کا سوال ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے صرف امام حسین علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کا 40واں منایا جاتا ہے۔ جی بے شک۔ اور عاشور کے بعد تیجا یا سیوم یا زیارت کی مجلس جسے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو ان کے گھر والوں نے حالات کے اعتبار سے جیسے بھی ممکن ہوا ان کے مراسم ادا کیے۔ جی۔ لیکن یہ شہادت عظمیٰ ایسے حالات میں واقع ہوئی کہ جو مراسم ادا کرنے والے تھے خود ان کی حالت قابل گریہ تھی۔ بیٹا ساتھ تھا، بیویاں ساتھ تھیں، بہنیں ساتھ تھیں، لیکن ان کو بھی رونے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ لہذا ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے، تو اسے عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی تدفین کے تعلق سے بڑی فکر تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے زمین کربلا پہ قدم رکھا ہے تو سب سے پہلے مالکین زمین کو طلب کیا ہے جو بنی اسد کے قبیلے والے تھے، اور ان سے زمین خرید کر کے انہی کو چند شرائط کے ساتھ ہبہ کر دی، اور ان سے یہ کہا کہ تم یزیدی لشکر کے چلے جانے کے بعد ہمیں دفن کر دینا۔ خواتین سے بھی یہی کہا، حتیٰ بچوں سے بھی۔ جی۔ یا جب آپ رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو وہ پرانا لباس کہ جو قیمت کے اعتبار سے بالکل یعنی ہلکا پھلکا تھا اور پرانا تھا، آپ نے اسے پہنا تاکہ قیمتی لباس میں لوگوں کی نظر ہوتی ہے یا لالچ ہوتی ہے، یعنی یہ لباس ہمارے بدن پہ رہ جائے۔ جی۔ لیکن اشقیاء نے اسے بھی اتار لیا، رہنے نہیں دیا۔ تو جس کی تدفین نہ ہو اس کا سیوم کیا ہوگا؟ جی۔ اور سیوم کرنے والے خود زندان شام میں یا کوفے کے راستے میں یا درباروں میں یا بازاروں میں انہیں پھرایا جا رہا تھا، اور ہر دن ان کے لیے ایک نئی اذیت اور نئے ظلم کا، جس کو کہتے ہیں، انتظام کیا گیا تھا۔ تو یہ 40واں جو ہے وہ زندان میں گزرا، چونکہ پہلی سفر کو اہل بیت اطہار کا قافلہ شام پہنچا تھا۔ جی۔ تو امام حسین کا 40واں نہیں منایا گیا، یہ خود یزید کے مظالم میں سے ایک ظلم ہے،
اور جس طریقے سے ہم امام حسین کی شہادت پر احتجاج درج کراتے ہیں، اسی طریقے سے اربعین میں امام کی زیارت کر کے یہ مزید احتجاج کرتے ہیں کہ آپ کا 40واں نہیں ہوا۔ جی خدا نے جس کا 40واں نہیں ہوا تھا، جی ہر سال اس کے 40ویں کا انتظام کیا، جی اور چاہنے والے صرف شرکت نہیں کرتے ہیں بلکہ پیدل چل کے اپنی عقیدت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے الہی آمین، اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، الہی آمین، اور ہم سب کو ہر سال توفیق دے کہ ہم اس مشی میں شریک ہو کر کے مظلوم کربلا کا صحیح طریقے سے غم منا سکیں اور ان کی سوگواری کے اوپر اپنا صف عزا بچھا سکیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، آئی ایم بردر فرام حیدرآباد۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو نماز، دعا وغیرہ، روزہ وغیرہ کرتے، زیارت پڑھتے، وہ عبادت ہماری اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی، وہ کیسے معلوم پڑتا؟ ہم کو کیسے معلوم پڑتا دنیا کے اندر؟ بھائی کا سوال ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے قبول کر لیا؟ اچھا سوال ہے، جی اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ وہ اس پہ غور کریں۔ جی عبادت، اعمال کرتے تو ہیں ہم، لیکن جہاں تک قبولیت کی بات ہے، یہ خدا کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر اسے قبول کر لے، یہ اس کا کرم اور رحم ہے۔ یہی سوال ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے کیا گیا کہ مولا، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اگر پتہ چل جائے کہ قبول ہوئی ہے تو مزید ہم تشویق ہوتی ہے، جی لیکن اگر قبول نہیں ہوئی تو خواہ کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ سوال امام سے ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سائل نے ذاتی طور پہ سوال کیا تھا، امام بھی اگر جواب دیتے تو اس کے لیے جواب دیتے کہ بھائی تمہاری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ہماری جانیں قربان ہوں اس عالم آل محمد پر بے شک کہ جس نے انفرادی سوال کو اجتماعی جواب عنایت کیا، سبحان اللہ۔ اور ہمارے اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے مسائل کو حل کر دیا۔ جی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دیکھو، جی اگر تمہارے اندر تبدیلی آئی ہے، بدلاؤ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قبول ہوئی ہے۔ لیکن اگر بدلاؤ نہیں آیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد تم ویسے ہی ہو جیسے نماز پڑھنے سے پہلے سے جی تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب قبول نہیں ہوئی۔ تو ہم جو بھی اعمال ہوں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یا دوسرے فروعات اسلامی ہو یا عزاداری ہو، جی ہم اس کے کرنے کے بعد اپنے اندر دیکھیں جھانک کے، اس لیے کہ دوسروں سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے۔ جی ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس محرم میں آیا ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ شک اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روایتی انداز سے تو محرم کیا ہے، لیکن ہمارا دل حاضر و ناظر نہیں تھا۔ جی لہٰذا ہم کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور ایسی اعضاء کا اہتمام کرنا چاہیے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ شہدائے کربلا کے ساتھ جوڑ سکے اور ان کے پیغام کو پہنچانے کی ہمارے اندر کیفیت پیدا کرے۔ شکریہ آغا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے، لوگ بہت اس سوال میں الجھے رہتے ہیں، کیا اسلام میں معرفت نورانیہ تکلیف شرعی ہے یا نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے نور سے خلق کیا یا نور ہی خلق کیا؟ اول ما خلق اللہ نور کی وضاحت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اس کی تشریح فرما دیں۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آیا ہماری تکلیف شرعی معرفت نورانیہ ہے یا نہیں ہے؟ جی دیکھیں، ہماری ذمہ داری وہی ہوتی ہے جو ہم سے ممکن ہے۔ جی اہل بیت اطہار کی معرفت، ائمہ اطہار کی معرفت، جیسے کہ
پیغمبر نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ ہمارے لیے واجب اور لازم ہے. لیکن ان کے ہاں جو ایک نورانیت کا جنبہ پایا جاتا ہے جی یہ ہماری بساط سے باہر ہے. جی بے شک. خدا نے اپنے نور سے انہیں مشتق کیا. نور بسیط مرکب نہیں ہے. جی اشتقاق نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی آل محمد کا اللہ کے نور سے کیا رابطہ ہے؟ پھر نور کے ٹکڑے کیے جی کہ جو بسیط کے لیے ممکن نہیں جی ہے. بے شک. تو یہ ہمارا میدان نہیں ہے. جی ہم اہل بیت اطہار کے اخلاق کو سمجھیں، جی ان کی تعلیمات کو سمجھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، اور جو چیز وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھیں، اس کو سمجھ کے اس پر عمل کر کریں. کے جی ان کی خوشنودی حاصل کریں. بے شک. ورنہ خدا نے کس نور سے ان کی پیدائش کی ہے اور انہیں خلق کیا ہے، اور اس نور کی کنہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ ہم خاکی بندے کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ بے شک. شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ایک قرآن شریف دان کرنا ہے مکہ شریف میں، تو اس کو کیسے دان کرنا ہے؟ اگر کسی مسجد میں دان کرنا جائے گا تو کسی اور مسجد کو دان کریں گے؟ ان کا سوال واضح نہیں ہے. قرآن شریف مکے میں دان کرنا چاہتی ہیں. کسی حاجی کو دے کسی دیں، حاجی کو دے دو، پہنچا دے گا. پہنچا دیں. کسی حاجی کو دے دیجیے، انشاءاللہ پہنچ جائے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں مظفر نگر سے حیدرآباد بات کر رہا ہوں. پہلے تو جاوید بھائی اور مولانا خدمت میں بہت بہت سلام. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ثواب کیا حیثیت ہے اسلام میں؟ دین اسلام میں ثواب کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ایک عالم نے کہا کہ ثواب جو ہے چوری کر لیتا ہے شیطان، ثواب ختم ہو جاتا ہے، ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ثواب کی. اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرو اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو اتنا ثواب ملے گا، یہ کام کرو اتنا ثواب مل جائے گا. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایک عورت نے 40-50 سال گناہ کیے، اس کے بعد بھی اس نے ایک عابد کو گناہ سے بچا لیا. اللہ نے اس کو اپنی بندی کہا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ میری بندی کی جمع جنازہ پڑھو. دوسری طرف ایک انسان ساری عمر عبادت کرتا رہا اور اس نے چونکہ امر بالمعروف نہیں کیا اپنے ساتھ میں جو رہنے والے تھے ان کے، اس کو پورا بستی کو لٹ دیا، پوری کی پوری بستی کو. واضح کر کے اگر بتا دیں تو ذہن سے الجھن جو ہے وہ تھوڑی ختم ہو جائے. شکریہ والسلام. خدا حافظ. سوال طولانی ہے لیکن مختصر کر دوں کہ یہ ثواب کے سلسلے میں پوچھیں گے. ثواب کیا ہے؟ دیکھیں، خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور کچھ ذمہ داریاں اس کے حوالے کی ہیں. اگرچہ انسان کا حق نہیں بنتا ہے بندے ہونے کے اعتبار سے کہ کسی کام کی اجرت اس کو دی جائے، جی لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ اپنے عبد اور بندے کو کہ جو اس کی ملکیت ہے اس سے اگر کوئی کام لیتا ہے تو اس کی اجرت بھی دیتا ہے وہ. سبحان اللہ. اور یہ اجرت ہی اس کا ثواب کہلاتی ہے. جی انہوں نے کہا کہ ثواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، ثواب کی بہت حیثیت ہے. جی ثواب جو ہے وہ انسان کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے. بے شک. جتنے پوائنٹ بڑھتے جائیں گے ثواب کے اتنی نجات یقینی ہوتی جائے گی. حیثیت اس وقت نہیں ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کہے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ ہم جوا کھیلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں. جی بھائی آپ نے جوا نہ کھیلا ہوتا تو یہ پیسے باقی رہتے. جی یہ جو آپ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے کما رہے ہیں یہ آپ کی ضرورت ہے. جی اور اگر اسے ضائع نہ کیا جائے تو یہ زندگی میں بھی کام آئے گا، بڑھاپے میں بھی کام آئے گا اور بعد میں بھی کام آئے گا. جی لیکن یہ ہماری نالائقی ہے کہ ہم وہ ثواب کے جو ہماری جس کو کہتے ہیں کہ درجات میں بلندی کا سبب ہے، ہم یا تو اپنی جیب میں سوراخ رکھتے ہیں کہ جو کمایا ہوا ہے وہ ضائع ہو گر جاتا ہے، جی یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے ہمارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، جی غارت ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے اعمال کو صحیح نیت اور اخلاص کے ساتھ انجام دیں تو وہ باقی بھی رہتے ہیں اور ہمیں بھی باقی رکھتے ہیں. جی بس
عاقبت بخیر ہونا چاہیے، اور ہمیں آخر وقت تک ایمان کے ساتھ خدا کے حضور میں حاضری دینا چاہیے، ورنہ اگر پوری زندگی ہم نے اچھائی کی لیکن آخر وقت میں کفر و ارتداد اختیار کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پچھلے جو ہم نے جو اعمال خیر انجام دیے ہیں سب ہفت ہو جائیں گے، وہ سب ہفت ہو جائیں گے اور اس کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. شکریہ. اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں. Assalam. This is Raza Sayyed from Mumbai. I'm recording a question for this channel when it's not for the Sharai Masail. In the beginning, you have listened the voice of a lady reciting a majlis on channel Win. I'm listening regularly. I appreciate for your channel their efforts for their work. But the thing is, it has been recited by many scholars on Win channel, and several times I have listened live majlis where he asks everyone that whenever a lady reciting a majlis, they should not use a mic, or very mandate that they should maintain the hijab, and their voice should not be listened by the other than the mahram. But if you are giving live majlis, such kind of majlis on the V channel Win, and your channel is an international channel, I believe it's a satellite channel, so don't you think everybody will listen to the majlis? I mean, the non-Muslim and the non-Arab people can listen to the voice of the lady who is crying and reciting the majlis with a loud voice. This is just a request to you. If you can listen to this message, I don't want this message to be carried to the Sharai Masail, but the authority of the channel Win and the people who are taking care of this program, they should take the immediate action. Thank you very much. شب خیر. بھائی کا کہنا یہ ہے کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ خواتین مجلس اس طرح سے نہ پڑھیں کہ نامحرم تک آواز جائے، لیکن چینل ون پہ جو خواتین کی مجلس بتائی جا رہی تھی اس میں آواز بھی آ رہی تھی اور نامحرم بھی سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ خواتین کی آواز نامحرم تک جانا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ خواتین کی وہ بات کہ جو ترنم اور لحن میں ہو، جی، جیسے قصیدہ خوانی ہے، نوحہ خوانی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آواز کا کھچاؤ یا کشش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مریض دل رکھنے والے جو ہیں وہ بےتاب ہو جاتے ہیں، جی، مزید مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو منع کیا گیا ہے. جی، ورنہ سیدھی سی بات کہنے میں کیا مشکل ہے؟ جی، جیسے دروازے پہ اگر کوئی کھٹکھٹاتا ہے تو خاتون پوچھتی کون ہے، جی، یا ٹیلی فون کوئی کرتا ہے تو اگر کوئی گھر میں مرد نہیں ہے اور انہوں نے اس فون کو اٹینڈ کر کے جواب دے دیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی ایک نارمل سی بات کرنے میں خود صدیقہ طاہرہ نے مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا ہے جسے لوگوں نے سنا ہے، جی، تو ان سے زیادہ حجاب کا رعایت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، آواز کو نازک بنا کر کے، اس میں کشیدگی پیدا کر کے، اس میں کشش پیدا کر کے، یا اس کو باریک بنانا، یا قصیدہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا، تو جس میں مثلا ایک طرح کی لذت پیدا ہوتی ہے یا محسوس ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ نامحرم کو نہیں سننا چاہیے، نہ سنانا چاہیے. لیکن اگر عام طور پہ واضح نصیحت ہے، مجلس ہو رہی ہے اور عام لہجے میں بات ہو رہی ہے تو کوئی فل حجاب میں ہے، ہاں، کوئی مشکل نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم وبرکاتہ. میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ ظہر اور عصر کی جو 8 رکعت نافلہ ہوتی ہے، ان کی نیت نماز کے بعد ایک ساتھ کرنا چاہیے 8 رکعت کی، یا علیحدہ علیحدہ 2 رکعت کی کر کے کرنا چاہیے؟ میں تو اکٹھا کرتی ہوں. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ 8 رکعت کی ظہر کی الگ نیت کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد 8 رکعت پڑھنے کے بعد پھر ظہر کی جب عصر کی پڑھتی ہوں تو اس میں بھی اکٹھی کرتی ہوں. یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو علیحدہ علیحدہ صحیح ہے یا اکٹھی صحیح ہے؟ بتائیے گا. جو نافلہ پنجگانہ ہے اس کی ایک ساتھ میں نیت کر سکتے ہیں یا ہر 2 رکعت کی الگ نیت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، چونکہ یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، جی، اور ہر نماز کی تکبیرۃ الاحرام ہے جو نیت سے
مسبوق ہے، جی یعنی نیت ہوگی تو تکبیرۃ الاحرام ہوگی، جی نیت کے فوراً بعد. تو ہر نماز کے لیے جو ہے انہیں تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، یعنی نیت کر کے کرنا ہے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. لدونی من جانب اللہ کا مطلب بتائیے. یہ فرمایا لدنی من جانب اللہ، اس کا مطلب بتائیے. یعنی میرے خیال سے انہوں نے علم لدنی سنا ہے. جی تو پہلی بات تو لدنی من جانب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی چیز یا چاہے بطور علم جی دی گئی. تو جو چیزیں انسان حاصل کرتا ہے بعض اوقات اپنی زحمت اور محنت کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور بعض اوقات خدا کی عطا ہوتی ہے. جی یعنی اس کو ہم وہبی اور کسبی میں یعنی تقسیم تقسیم کر سکتے ہیں. جی کہ اگر خدا نے عطا کیا ہے تو ہم اس کو لدنی یا وہبی کہتے ہیں، جی اور اگر ہم نے حاصل کیا ہے تو اس کو کسبی کہتے ہیں. کسبی کہتے ہیں، ہم نے جی. کسب کیا ہے. جی تو لدنی من جانب اللہ یعنی خدا نے اپنی طرف سے ہمیں عنایت کیا ہے، یہ مطلب. جی شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سرتاج علی ہے، میں استانبول کا رہنے والا ہوں، ویسٹ بنگال. میرا سوال یہ ہے کہ محرم کے دوران جو منا عارضی اس دوران کیا ہم صدقہ اپنا جان کا نکال سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو اس مہینہ میں کیا ہم اپنے مرحوم کا فاتحہ دلا سکتے ہیں؟ السلام علیکم. یہ سوال کئی بار آ چکا ایام اعضاء میں کہ ایام اعضاء میں ہم کیا مرحومین کی فاتحہ دلا سکتے ہیں اور صدقہ وغیرہ نکال سکتے ہیں اپنے مرحومین کا. دیکھیں ایام اعضاء میں ہمیں خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے، جی لیکن صدقہ بھی عبادت ہے جی اور ایصال ثواب بھی عبادت کا ایک رخ ہے. جی تو ایام اعضاء سے بہتر اور کون ایام ہو سکتے ہیں جی ان کام کو کرنے کے لیے، جی. ان کاموں کو کرنے کے لیے، جی. اور کون سے دن بہتر ہو سکتے ہیں. اگست میں ایک بات اور، چونکہ آج یہ سفر مظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمارے یہاں عام طور سے اب تو کم ہو گیا لیکن پھر بھی سوالات آتے ہیں، اور میں ذاتی طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فون آ رہے ہیں مجھ پر، میرے پاس آ رہے ہیں فون، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 13 تیزی ہر سال جواب دیا جاتا ہے. 13 تیزی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ 13 تیزی کی جو پہلی سفر سے 13 سفر تک، 13 تیزی کیا ہے؟ دیکھیں 13 تیزی کیا ہے، یہ تو جو جنہوں نے اصطلاح نکالی ہے وہی بتا سکتے ہیں. جی لیکن ایک بات یہ مشہور کی گئی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. جی میں اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ خدا نے ایام منحوس نہیں بنائے ہیں، جی ہماری نالائقیاں اسے ساد و نحس میں بدل دیتی ہیں. جی مثلا جس دن ہمارے ہاں خوشی ہوتی ہے ہم اس کو اچھا دن سمجھتے ہیں، جس دن کوئی ناگوار کیفیت سے ہم گزرتے ہیں سمجھتے ہیں منحوس دن ہے. تو کچھ واقعات کچھ دنوں میں ایسے واقع ہوئے ہیں جی. کہ جس کی وجہ سے وہ واقعات ان دنوں سے منسلک ہو کے رہ گئے ہیں. جی جیسے خدا نے کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، تو اگر وہ بدھ کا دن ہے تو مثلا وہ بدھ کا دن منحوس سمجھا جاتا ہے، جی جبکہ ہر بدھ نہیں ہے، جی اور وہ چیز بھی ایک ہی دن میں واقع ہوئی ہے، جی اور وہ کئی سال پہلے ہوئی ہے. جی لہذا اب ہر آنے والے سال میں جو بدھ آ رہا ہے ہم اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے ہیں. ممکن ہے خداوند عالم نے لفظ نحس اس لیے استعمال کیا ہو 2-3 آیتوں میں جو قرآن میں پائی جاتی ہیں کہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں، جی اور خاص کر وہی ایک دن جس دن کوئی خوشی کا موقع تھا کہ رحمت نازل ہوئی ہے، یا مثلا غم کا موقع تھا کہ انسان جو ہے وہ رنجیدہ خاطر ہوا ہے. مثلا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، جی ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات اور دن فطری طور پر پیدائشی طور پر ان میں نہ سعد ہے نہ نحس ہے، جی لیکن بعض مبارک کام جب واقع ہوتے ہیں تو ان کی برکت میں اضافہ کر دیتے ہیں. جی جیسے نزول قرآن نے رات کو بابرکت بنا دیا یا شب قدر بنا دیا جی مثلا، بے شک. جی یا کسی قوم پر عذاب کے نزول نے اس دن کو مثلا عبرت بنا دیا. جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے تیمن حاصل کریں، ان سے مثلا برکت حاصل کریں، اور ان کی نحوست کے قائل نہ رہیں اس لیے کہ ایک دن وہ عذاب نازل ہوا تھا. جی
رہا ماہ سفر کا معاملہ، تو پورا کا پورا مہینہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اور اس میں یہ 13 تیزی جو 13 دن کا جی بتایا جاتا ہے، جس کی اسلامی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. حقیقت نہیں ہے. جی میں اس سے قریب ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ اہل بیت اطہار میں سب سے عظیم الشان شخصیت جی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ حضرت وسلم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور چونکہ اس مہینے کی اواخر میں جی آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، جی اور اسی تاریخ میں چند برسوں کے بعد امام حسن مجتبی سیدہ شباب اہل الجنہ جو ہیں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو یہ اسلامی اعتبار سے بہت زبردست اور بڑا نقصان ہوا ہے. جی تو ممکن ہے اس نقصان کے پیش نظر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ اس مہینے ہم یتیم ہو گئے. اسلامی لیکن آخری آپ کا قطع کلام اور آخری اشرے کو نہیں کہتے، پہلے اشرے کو کہتے ہیں، جس سے کہ 7 تاریخ کو بروایت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت ہے. جی جی تو اس کو یعنی کہ یہ تو عجیب سی بات ہے آغا، جی تو ان 13 دنوں میں تو ایک ولادت بھی ہے. ہونا یہی چاہیے جی کہ ہم اہل بیت کی خوشی میں جی مثلا خوش ہوں اور ان کے غم میں غم زدہ ہوں، جی اور وہی دن جو ہے وہ، لیکن چونکہ امام حسین کا غم جی دیگر غموں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، یقیناً بے شک. لہذا 40 دن تک تو جی جس کو کہتے ہیں کہ بلا استثناء جی لوگوں نے اس غم کی کیفیت کو اور ہونا بھی چاہیے. تسلیم کیا. جی ہونا بھی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ آغا وضاحت فرمانے کا. جی یعنی صدقہ دے کر کے. جی. اور میں بتا دوں کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جی. 2 رکعت نماز جی پڑھی جاتی ہے. پہلی رکعت میں الحمد اور 30 مرتبہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں الحمد اور 30 مرتبہ انا انزلنا. جی پھر اپنی استطاعت کے مطابق جی صدقہ دیا جاتا ہے، اور یہ صدقہ مہینے بھر کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. خود اپنی اور اپنے خاندان کی سلامتی کو خدا سے خریدتا ہے. جی تو اس کی طرف زیادہ توجہ دینا وہ چاہیے. ہر مہینے کی پہلی کو ہے. ہاں جی ماہ سفر میں بھی جی. انسان صدقہ دے اور جی. مطمئن ہو کے زندگی گزارے، انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں چنئی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن ہے، جو اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، آپ لوگ جناب احمد شاکر کا جو انگلش قرآن ٹرانسلیشن ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو ڈاکٹر میر احمد علی صاحب کی بھی جو قرآن جو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے انہوں نے، اس کے بارے میں بھی بتائیں. بہت مہربانی آپ کی. شکریہ. خدا حافظ. آپ کے سجیشن کو ہم ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ اس طرف ہماری توجہ کو مبذول کرانے کا. آپ اسی طرح سوال کرتے رہیے اور اپنے آپ جو سجیشنز دیتے رہیے. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ممتاز مچھی والا ہے، میں ویرار سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال دو سوال ہے میرا. ایک تو یہ کہ میری ماں جو تھی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس نے اپنی لائف میں کبھی نماز نہیں پڑھی. تو ابھی میری نماز تو پوری پڑھتی، 4 رکعت جیسے ظہر کی 4 رکعت. میں میری ماں کی نیت سے پڑھتی کہ میں نماز پڑھتی ہوں، میری ماں کا نام لیتی ہوں، قربتاً قضاء عمری قربتاً اللہ بول کر پڑھتی ہوں. تو یہ صحیح ہے یا غلط؟ اور دوسرا سوال میرا میری بچوں کے لیے ہے. میں ایسے ایریا میں رہتی ہوں جہاں پر مدرسہ کہیں نہیں ہے، اور میرے بچے قرآن نہیں پڑھ پا رہے اس وجہ سے، اور گھر پر وہ پڑھ نہیں پاتے کیونکہ ان کا ٹائمنگ نہیں ہو رہا اسکول اور ٹیوشن کی وجہ سے. تو یہ چیز میں کیسا حل کروں، آپ مجھے بتائیے. اللہ حافظ. ان کے 2 سوال ہیں کہ والدہ کی قضا نمازیں ہیں جو یہ پڑھتی ہیں جبکہ ان پہ واجب نہیں ہے، تو یہ کیا صحیح ہے جس طرح سے پڑھتی ہیں؟ دیکھیں، جب یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی والدہ نے نماز نہیں پڑھی، جی تو وارثین کے لیے واجب ہے، اگر کیا نام ہے وہ کار خیر کر سکتے ہیں اور بھرپائی کر سکتے ہیں تو ان کے واجبات کو ادا کریں. جی. اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو نماز پڑھیں، روزہ نہیں رکھا ہے تو روزہ رکھیں، یا دیگر واجبات قرضہ ہے تو ادائیگی کریں. جی. تو یہ وارثین کے اوپر واجب ہے، اور عام طور پر بڑے بیٹے کے اوپر یعنی یہ واجبات جو ہوتے ہیں. لیکن میری اپنی جس کو کہتے ہیں کہ گزارش اولاد سے ہے، والدین کے تعلق سے، کہ اگرچہ بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے
لیکن بیٹے اور بیٹی ہونے میں آپ بھی شریک ہیں، شک. لہذا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ بڑا بیٹا ہے اسی کے اوپر نہ چھوڑ دیں، بلکہ اس کی مدد کریں، اور ماں باپ کی قضا نمازیں یا روزے یا قرضے کی ادائیگی کے سلسلے میں بھائی بہن مل کر کے جتنا ممکن ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو نیت کرتی ہیں اپنے ماں کی قضا نماز پڑھنے کی، اس میں قضائے عمری کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، یعنی ان کی قضا نماز یہ پڑھ رہی ہیں یہ کافی ہے. واجب قربتاً اللہ ہاں، کہنے سے. یعنی واجب نہ بھی کہیں، اس لیے جب بھی چلے گا. جی ہاں. جی. جی جی. دوسرا سوال ان کا یہ کہ جس علاقے میں رہتی ہیں وہاں کوئی مدرسہ نہیں، بچوں کو قرآن پڑھانے میں دقت پیش آ رہی ہے. یہ اگر کیا نام ہے ایسے محلے میں کرایہ دار ہیں تو مکان تبدیل کر دیں، اور اگر مکاندار ہیں تو پھر یعنی کوئی ایسا انتظام کریں کہ بچے کی ٹیوشن وغیرہ کا، تاکہ تعلیمی لحاظ سے بچہ پیچھے نہ رہ جائے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں گجرات سے بول رہی ہوں. کیا آگرہ میں جو مزار ہے سعید صالحین کا، وہ حقیقت میں قاضی سید کا مزار ہے، وہ سادات ہے یا نہیں؟ السلام علیکم. بہن فرما رہی ہیں آگرہ میں جو شہید ثالث جی. حضرت سید قاضی نور اللہ شستری اللہ مقامہ کا مزار، وہ سید ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ سید بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، جی شہید بھی ہیں، جی. اور عالم دین بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. جی السلام علیکم مولانا صاحب. مولانا صاحب میں جونپور سے بول رہی ہوں، یو پی سے. کیا عورتوں کا اذان دینا جائز ہے؟ مائک میں اذان دینا عورتوں کا جائز ہے؟ جی آپ مجھے اس کا جواب دیجیے. ہماری بہن پوچھے مائک پر عورتوں کا اذان دینا صحیح ہے؟ وہ ایسی آواز میں اذان دیں کہ خود گھر میں مثلا یا مسجد میں اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو خود سنیں، دوسروں کو نہ سنیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں شہر بمبئی جوگیشوری سے بول رہا ہوں، عقیل سید حسین. میرا سوال آگا یہ ہے کہ آج کل ماہ اعضا کا دور چل رہا ہے، اور اس دور میں میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ جلوس نکلتے ہیں اور پورے 2.25 مہینے نکلتے رہتے ہیں. تو اس میں جو علم دیکھتا ہوں میں کہ ایک علم کی ایک شباہت ہوتی ہے کہ ایک علم ہے، لیکن آج کل تو ایسے علم دیکھنے ملتے ہیں مجھے جیسے کہ ایک مجسمہ چلا جا رہا ہے کہ وہ سر میں کیا امامہ بھی ہے اور ہاتھ بھی ہیں اور باقاعدہ ایک شبیہ جیسے ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں یہ صحیح ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو عوام کو مطلع کرنے کے لیے ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو ذاکرین ہیں، علماء ہیں، اس سے کچھ روشنی ڈالے تاکہ عوام میں ایک میسج جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. شکریہ. آغا اب آپ جواب دیجیے اس مسئلے کا. دیکھیں مسئلہ علم کا ہے. جی علم اسلامی پرچم ہے جی جس کی اپنی شناخت ہے، اس کو اسی روایتی انداز میں ہونا چاہیے جو اس کی اپنی پہچان ہے، جی. اس کو تبدیل نہیں کرنا جی چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام محمد اظہر ہے، میں اتراکھنڈ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ جو تھے ابو طالب، ان کا نام کیا تھا؟ کیونکہ یہ تو تاریخ میں اتنی مشہور ہوئی کہ اصل نام گم ہو گیا، یہ جاننا تھا مجھے. بھائی کا سوال ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا حقیقی نام کیا تھا؟ ان کا نام جناب عمران تھا جی. اور کنیت ابو طالب تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی ریٹائرڈ ہوئی ہوں اور مجھے فنڈ ملا ہے. میں ہر سال اپنا خون سے دیتی ہوں، کیا اس میں سے بھی مجھے خون سے دینا چاہیے؟ اچھا، خدا حافظ. بہن کو پروویڈنٹ فنڈ ملا ہے، خمس تو نکالتی ہیں، تو کیا اس میں بھی خمس نکلے گا؟ دیکھیں جو فنڈ ملا ہے وہ تو ایک نئی رقم ہے، جی. اور یہ برسوں جمع ہوا ہے، تب جا کر کے یہ ایک فنڈ میں تبدیل ہوا. جی. تو جو ان کو تنخواہ ملتی تھی اس کو یہ خرچ کرتی تھیں اور بچت میں خمس نکالتی تھیں. جی. اسی کا ایک حصہ ہے جو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو حاصل ہوا ہے.
جس پر کئی سال تو گزر گئے ہیں لیکن اس کا خمس نہیں دیا گیا ہے. جی تو جیسے ہی یہ ہاتھ میں آئے گا ویسے ہی اس کے اوپر خوش نکلے گا. خمس دینا ہوگا. شکریہ. اگلا سوال. میں تنویر فاطمہ بول رہی ہوں امروہہ سے. میرا یہ سوال تھا، کیا نام ہے، زیارت عاشورہ پڑھتی ہوں روزانہ، تو وہ میں سب کے لیے پڑھ سکتی ہوں جو زندہ سلامت ہے، ان کے لیے ان کی طرف سے ہی پڑھ سکتی ہوں یا نہیں؟ میرا سوال ہے. ہم جو کوئی بھی زیارت پڑھتے ہیں تو تمام اپنے اقربا اور اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، تو کیا زندوں کی طرف سے ہی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے. پڑھ سکتے ہیں. جی بالکل پڑھ سکتی ہیں آپ. آگے بڑھتے ہیں. جناب میں کارگل سے بول رہا ہوں. میرا نام ذیشان علی ہے. میرا دکان ہے. ابھی میں خمس کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. ابھی میرے دکان میں اگر جو سامان بچ گیا، کیا اس کے اوپر خمس لگے گا یا کہ نہیں؟ اور ابھی میرے اوپر فائنینشیل بھی ہے، لون بھی ہے، کیا لون ہونے کی صورت میں میرے اوپر خمس لگے گا کہ نہیں؟ السلام. ان کی تاریخ غالباً آ گئی ہے اور دکان میں سامان بچ گیا ہے، تو اس پہ خمس ہے یا نہیں ہے؟ اور لون لیا ہے اس پہ خمس ہے یا نہیں؟ یعنی اس سامان، بچے ہوئے سامان پہ بھی خمس ہے، اور جو لون لیا ہے اگر جس سال لون لیا ہے اسی سال ادا کر رہے ہیں جی تو اس پہ خمس نہیں ہے، وہ جی. خرچ میں شمار ہوگا. جی. لیکن لون ہے پچھلے سال کا، جی ادائیگی جو ہے وہ بعد کے سال میں ہے. جی. پہلے خمس نکلے گا، اس کے بعد پھر وہ لون کو ادا کریں گے. شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام خرم عباس ہے، میں علی گڑھ سے بات کر رہا ہوں. سوال ہے کہ یہ جو خاک شفا کی تسبیح ہوتی ہے یا پھر وہ تسبیح جس کے اوپر اللہ محمد نام لکھے ہوتے ہیں، تو اس میں لعنت بھیج سکتے ہیں دشمنان اہل بیت پر یا نہیں؟ یہ سوال پوچھا ایک مومنہ نے. برائے مہربانی آپ اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم. ہم لان دیکھیں کر سکتے یعنی ہیں؟ جو ہم اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں جی. یا اس کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں یا اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں یا اسے منزہ قرار دیتے ہیں، تو یہ عبادت ہے. جی. جس طریقے سے تسبیح پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے دشمنان خدا، دشمنان رسول اور آل رسول پر لعنت بھیجنا بھی عبادت ہے. بے شک. تو چاہے خاک شفا کی ہو، چاہے پلاسٹک کی تسبیح ہو جس پہ اللہ محمد لکھا ہو، یا مقدس ذوات کی اگر مثلا ان کے اسماء گرامی لکھے ہوں تو اس پہ لعنت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں کانپور سے بول رہی ہوں اور میں سیاہ ہوں. میں ایک کرسچن لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں، کیا میں ساتھ میں کر سکتی ہوں؟ یہ مسلمان ہیں، غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہیں. ایک صورت میں کر سکتی ہیں کہ جب وہ کرسچن جو ہے وہ اسلام سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لے جی. تو مسلمان میں شادی ہو سکتی ہے، مسلم اور غیر مسلم میں نہیں ہو سکتی. جی وہ شادی نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا سے کہ ہماری پڑھتا ہوں جیسے مولا کی درگاہ حضرت عباس ہے، اس طرح کی جو ہماری بات گاہیں ہیں، وہاں پہ ایک نیا چلن آ گیا ہے کہ علم کے ارد گرد کافی لوگ وہاں پہ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی جھوم رہا ہے، کوئی تالیاں بکا رہا ہے، کوئی گانے گا رہا ہے. تو ان کو دیکھ کے غصہ بھی چلتا ہے کہ معاذ اللہ کیا مولا عباس کے سامنے کسی شیخ کی اوقات وہاں پہ رکنے کی ہے، اگر وہ بیمار ہیں تو علاج کرنا ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی وہ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے اگر کیا نام ہے وہ گالیاں وغیرہ بک رہے ہیں، جی ظاہر سی بات ہے کہ اس کو مقامات مقدسہ پہ جانے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں کسی بھی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. ایسے لوگ کہ جو جھوم رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں یا ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ان کو لے جا کے پاگل خانے بند کر دینا چاہیے. جی. یا ان کا بھرپور علاج ہونا چاہیے. جی. اس لیے کہ یہ صرف ہمارے تبرکات کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. جی. اور کچھ نہیں. یہ سازش ہے پوری آ گئی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں عابد علی ہوں احمد آباد سے. السلام علیکم. مجھے یہ جاننا ہے کہ آس پاس لوگوں میں اتنا جھوٹ پھیلتے ہیں، لوگ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں، بہیو کرتے ہیں، اس سے مجھے بہت غصہ آتا ہے ان کی غلط طریقے سے، اور مجھے ان کے بہیویئر سے بہت تکلیف ہوتی ہے.
اور سوشل لوگوں سے بھی اور پروفیشن سے بھی. تو ایک قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ کس طریقے سے ہمیں کام رہنا چاہیے, پیسفل رہنا چاہیے, اور کوئی یہ بتائیے جس سے میں اپنے دماغ کو ذرا غصے کو ٹھنڈا کر سکوں اور وہ غلط باتوں پہ جانے جو پازیٹیو سوچوں. وعلیکم خدا حافظ, اللہ حافظ. اس پہ کس طرح قابو پائیں؟ غصہ آ جاتا ہے اور ایسی جگہ جہاں خود اپنی بے عزتی ہو ان چیزوں سے, وہاں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور حلال و حرام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو غصہ نہ آنا یہ بری بات ہے. جی, ہم کو غصہ آنا چاہیے, اس لیے کہ ہم زندہ ہیں, خدا کے دین پر چلنے والے ہیں, اس کے پیغام کو خود سمجھ کے عمل کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے ہیں. لہذا اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن اگر غصہ نہیں آ رہا ہے تو ہمیں علاج کرانا چاہیے جی, کہ آخر دین خدا کی بے حرمتی اور بے عزتی ہو رہی ہے اور ہمیں غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے. ذاتی کاموں کے لیے غصہ کرنا یہ تو برا ہو سکتا ہے, جی, لیکن دین اسلام کی اس کو کہتے ہیں کہ بلندی کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے اگر کوئی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو غصہ آنے میں کوئی حرج نہیں. شکریہ. آگے. مولانا صاحب السلام علیکم. پب جی کھیلنا کیسا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. میں لکھنؤ سے ہوں. جی آپ اس کا جواب دیجیے مجھے. یہ پب جی گیم جو ہوتا ہے آغا, اس میں یہ آن لائن گیم ہوتا ہے. اس میں مختلف کا جو حصہ لینے والے ہوتے ہیں, اور یہ بہت ایگریسو گیم ہوتا ہے. اس میں بندوق اور توپ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور اس میں غصہ بھی آتا ہے. اس کے بعد میں ایک دوسرے سے جھگڑا ہوتا ہے آن لائن, اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں یہ بھی کیسز آئے ہیں سامنے جو کہ ثابت ہے ہمارے ملک میں کہ لڑکوں نے, بچوں نے خودکشی کر لی ہے یا گھر سے بھاگ گئے اگر ماں باپ نے تنبیہ کی ہے. تو اس طرح کے گیمز کا کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیے, ہر وہ کھیل کہ جو ہمیں خدا سے غافل بنا دے, جی, شریعت سے ہمیں بے بہرا بنا دے, جی, یا ہم کو اتنا الجھا لے کہ ہم خدا کو بھول جائیں, جی, لہو, جی, اور لہو جو ہے وہ حرام ہے. جی, اور اگر کرم ہے کوئی ایسا کھیل ہے کہ جو انسانیت کی پناہ کا کام کر رہا ہو, جی, یعنی نہ صرف یہ کہ ہمیں اچھے اخلاق سے دور کر رہا ہو, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ نواز رہا ہو, جی, ہمیں بری طرف لے جا رہا ہو, جی. جی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے احتیاط کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, فرمائیے. میں بمبئی سے بات کر رہی ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی مشکلات اگر آئے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. اللہ حافظ. مشکل میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے, دعائیں تو بہت سی ہیں, لیکن دعائیں عافیت اگر پڑھے جی, تو زیادہ بہتر. صحیفہ کاملہ میں 23 نمبر کی جو دعا جی. ہے. جی, بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم. میں مظفر نگر سے بول رہی ہوں, اور میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب کہ میری ممی جو ہیں ان کو تھائرائڈ کی, شوگر کی پرابلم ہے, ڈسک کی پرابلم ہے, اور ہم کافی ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں پر کبھی بھی کوئی مطلب اثر نہیں ہوا انہیں. ایسے کی ایسی ہیں, لگ بھگ 5 سال سے ان کی مسلسل طبیعت خراب ہے. ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے کہ ہم اپنی امی کو صحت یاب کر سکیں. اب تو یہ ہو چکا ہے کہ وہ مجلس وغیرہ میں بھی نہیں جا پاتی ہیں, ان سے چلا نہیں جاتا ہے. تو آپ کوئی ایسا عمل بتائیں ہمیں جس سے کہ ہم اپنی امی کو صحت یاب کر سکیں. السلام علیکم. یقیناً ماں کی بیماری سے بچے پریشان ہیں, لیکن یہ علاج بھی کرتے رہیں اور علاج کو چھوڑے نہیں, ہر حال میں جی. بہتر سے بہتر علاج کی طرف گامزن ہوتے رہیں. اور کوئی دعا بتا دیجیے. میں دعائیں عافیت کے لیے کہوں گا جی, کہ آپ پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جی, کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. شکریہ آغا. اگلا سوال. جی, میں سید ساجد علی بول رہا ہوں مظفر پور بہار سے. میرا ایک سوال تھا مولانا سے کہ بعض لوگ جو بولتے ہیں کہ ان کے یہاں مجلس میں نہ جانا چاہیے, ان کے یہاں مجلس میں نہ جاؤ, ان کا کھانا نہ کھاؤ, وہ غفلی کھانا ہے, ٹھیک ہے, جبکہ وہ مجلس ہو رہا ہے, تو اس پہ جو ہے وہ مطلب حرام کا کھانا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ جو ہے مولانا سے جو ہے ہم نے
जवाब तलब करवाइए। जब तक कि हमें यकीन ना हो कि जो खिला रहा है या जो बुला रहा है उसका 100% जो है वो गज़वी या हराम का है माल, तो तब तक के लिए हम क्या एहतियात करनी चाहिए या उसके यहाँ जाना चाहिए? देखिए, अगर कोई आदमी ऐसा है जिसका हराम का कारोबार भी है और हलाल भी है जी तो यहाँ इनकार करने की कोई वजह नहीं है। जी लेकिन अगर टोटली हराम है जी तो फिर एहतियात करना चाहिए। ऐसे लोगों के यहाँ खुर्दनोश जो है वो मुनासिब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर शकील नौगावी मेरठ से बोल रहा हूँ। जावेद भाई, आगा से मेरा सवाल ये है कि क्या ये जरूरी है कि वालिदैन अपनी मिल्कियत में से अपनी सारी औलाद को बराबर का हिस्सा दें, या किसी औलाद को कम दे सकते हैं, किसी को ज्यादा दे सकते हैं? ये उनको हक है, इस पर कोई गुनाह तो नहीं है वालिदैन पर? अगर किसी औलाद को कम हिस्सा दें, किसी को ज्यादा दें अपनी मिल्कियत में से, इसमें कोई इश्काल तो नहीं है? खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। डॉक्टर साहब का सवाल है कि अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को मसावी तौर से दे दें, हिबा कर दें, या किसी को कम किसी को ज़्यादा दें, तो ये कहाँ तक जायज़ है? देखें, अगरचे माल वालिदैन का है या वालिद का है जी और मालिक का हक है तो वो चाहे जैसे उसे इस्तेमाल करे। जी लेकिन फिर भी अहादीस में अपनी औलाद के साथ अदालत, मुसावात और नेकी का हुक्म दिया जी, गया है। जी अगरचे उन्हें इजाज़त है कि वो किसी को कम दें, किसी को ज़्यादा दें, जी। कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। जी। लेकिन जो हदीसें औलाद के साथ अदल इंसाफ करने के लिए वारिद हुई हैं, जी उनका तकाजा ये है कि लोगों को उनका हक दें, न कि कम ज़्यादा दें। शुक्रिया। आप क्या कह रहे हैं? सलामुन अलैकुम, मेरा नाम जमान है और मेरा एक सवाल है कि मैं नमाज शब पढ़ता हूँ, लेकिन क्या नमाज शब में कौन सी नीयत से पढ़ूँ, वाजिब की नीयत से या सुन्नत की नीयत से? ये तो बच्चे की आवाज़ है, जी। यकीनन बालिग नहीं है अभी शायद ये, और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज शब पढ़ते हैं, लेकिन नमाज शब फ़र्ज़ की नीयत से पढ़ी जाएगी या सुन्नत की नीयत से, चाहे बालिग हो या नाबालिग हो? ये नाफिला है, मुस्तहब है, जी लिहाजा वाजिब की नीयत से नहीं पढ़ी जाएगी। जी पैगंबर के ऊपर वाजिब थी, बाकी किसी पे वाजिब नहीं उम्मत है। पे वाजिब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा एक सवाल है। जैसे कि हमारे मोहल्ले में थाना से लगे मुमरा शहर में मस्जिद मुस्तफ़ैया के एक इमाम साहब है जो लगभग 35 साल से इमामत किए, और उनको अभी जैसे हालात उम्र के हिसाब से उनको रुखसत देना चाहे तो, जैसे कि अभी मस्जिद हमारी छोटी थी, अब तामीर होके कुछ बड़ी हो गई है, होना काम चालू है। अब वो इमाम को रुखसत देना अगर हम चाहते हैं तो उनकी मांग रही अगर 2 लाख 3 लाख, तो क्या अखराजात के या ताउन के पैसे से उनको पैसा दे सकते हैं या ट्रस्टियान अपना जेब से पैसा निकाल के दे? इसका जवाब की ज़रूरत। इमाम जो है वो ज़ईफ़ हो गए, रिटायर हो रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है कि उनके अखराजात जो हैं ज़िंदगी के, उस सिलसिले में ये मस्जिद के फ़ंड से दें या ट्रस्टीज़ अपनी जेब से दें या कौम इनको उनकी मदद करे? देखिए, अगर कौम ने चंदा दिया है जी और चंदा लेते वक्त इन्होंने अपनी शराइत बयान कर दी है कि हम क्या क्या करेंगे, जी और फिर भी लोगों ने पैसे दिए हैं, इसका मतलब ये है कि लोग उस पर अमल करने के लिए राज़ी हैं, राज़ी। यानी उन शराइत के साथ उनको दिया जा सकता है। लेकिन अगर चंदा लिया है सरबस्ता अंदाज में, जी यानी कौम को उसके अखराजात के या खर्च करने के मवारिद नहीं मालूम हैं, जी तो ऐसी सूरत में कि जब देने वाले ने इस नीयत से दिया ही नहीं है तो उस पर खर्च करना भी सही नहीं। शुक्रिया। अगला सवाल। सलामुअलैकुम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, असफिया फातिमा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरे बहनोई का काम नहीं चल रहा है, वो जहाँ भी काम लेने जाते हैं वहाँ से मनादी कर दी जाती है कि हम काम नहीं ले सकते, तो हम इसके लिए क्या करें? वो बहुत परेशान हैं। सलामुअलैकुम मौलाना साहब को मेरी तरफ से। इनके बहनोई का भी काम नहीं चल रहा है, उस सिलसिले में कुछ मदद चाहती है। इन्हें चाहिए कि नमाज शब पढ़ें, जी
یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ ان کے بہنوئی، بہن اور بہنوئی اور گھر والے جی نماز شب پڑھیں اور نماز واجب کو اول وقت پڑھیں، جی گھر میں قرآن پڑھیں، جی سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، جی انشاءاللہ خدا رزق و روزی میں برکت دے گا انشاءاللہ اور ہر طرح کی ناگوار کیفیت سے انسان کو دور۔ انشاءاللہ، شکریہ۔ اگلا سائل کا سوال۔ السلام علیکم، میں گاؤں عیسیٰ پور ڈسٹرکٹ میرٹھ سے آزادار بول رہا ہوں۔ ہمارے یہاں برادری کے کچھ لوگ شیعہ حضرات وہ بیاج کا کام کرتے ہیں، کیا ان کے یہاں پر شادی بیاہوں میں یا فنکشنوں میں کھانا کھانا جائز ہے؟ مجھے ضرور بتائیں۔ مسلمان بیاس کا کاروبار کرتا ہے تو اس کی شادی بیاہ میں جا سکتے ہیں؟ اگر یہ مسلمان سے معاملہ کرتا ہے جی اور یہی اس کی کمائی کا ذریعہ ہے جی تو نہیں جا سکتا۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، ہماری بہن اس کے شوہر سے 6 سال سے الگ رہتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا دوسرا نکاح ہو، تو اس کے لیے آپ کی صلاح چاہیے کہ کیا کریں۔ یہ 6 سال سے ایک خاتون جو ہے اپنے شوہر سے الگ رہتی ہیں لیکن طلاق نہیں ہوئی ہے، دوسرا نکاح کر سکتی ہیں وہ؟ جب تک طلاق ہو کر کے عدہ نہیں عدہ مکمل نہ ہو تب تک وہ دوسرا دوسری نکاح شادی نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں پاکستان سے بول رہی ہوں، اسما۔ میرا یہ ہے کہ میری امی کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر کی بھی مریض ہیں، وہ شوگر کی بھی ہیں، اور اب جا کے ان کے کڈنیز میں پروٹین ختم ہو گیا، انفیکشن ہو گیا، زخم ہو گیا ہے، تو میں کوئی مولانا سے دعا پوچھنا چاہوں گی قرآن کے ذریعے، کوئی ایسا عمل، کوئی دعا جو ان کی شوگر بھی کنٹرول ہو جائے اور ان کی طبیعت بہت صحت یاب ہو جائے، اور میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ محمد اور آل محمد صدقے میں آپ کی والدہ کو شفائے کلی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ لیکن بہرحال یہ علاج بھی کرا رہی ہیں، کوئی دعا جیسا آپ نے فرمایا دعا عافیت، دعا عافیت جو 23ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کو پڑھیے ضرور۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی گئے ابھی حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے چینل ون۔